بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا 5 ایسے طریقوں کے بارے میں، بلکہ 5 ایسے آزمودہ طریقوں کے بارے میں جن کو میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، اور وہ 5 طریقے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے کاروبار کی سیل کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں مختلف قسم کے جو بزنس کے بارے میں ٹپس ہیں اور جو نئے بزنس آئیڈیاز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ اب آتے ہیں کاروبار کی سیل بڑھانے کے طریقوں پر۔ اس میں جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ مارکیٹنگ کا طریقہ کار ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مارکیٹنگ کا طریقہ تو ہم کو پہلے ہی پتہ ہے، تو اصل میں مارکیٹنگ کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ طریقے جو ہیں وہ پرماننٹ جو ہے سارا سال چلتے ہیں، اور کچھ طریقے جو ہیں وہ 3 4 مہینے بعد وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے پرماننٹ طریقے کے بارے میں، جو سارا سال آپ نے استعمال کرنا ہے، جو 12 مہینے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک بڑا سارا بینر لکھوانا ہے، اور اس بینر کو ایسی جگہ پہ لگانا ہے جہاں بہت زیادہ آمد و رفت ہو، پیدل چلنے والے لوگوں کی بہت زیادہ آمد و رفت ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بینر آپ نے اپنی شاپ کے سامنے لگانا ہے، بلکہ آپ نے وہ بینر اپنی شاپ سے دور کسی اور جگہ پر بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنی شاپ کا ایڈریس لکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے اس بینر پہ جو تحریر لکھنی ہے تو وہ تحریر ایسے لکھنی ہے کہ جس کی بھی نظر اس بینر پہ پہلی دفعہ پڑے تو اس کے قدم وہیں رک جائیں، اور وہ سارا بینر پڑھے اور سارا بینر پڑھ کر آپ کی شاپ پر آ جائے۔ اور یہ والا کام آپ نے 12 مہینے کرنا ہے۔ آپ نے 3 4 بینر جو ہیں وہ بیک اپ میں بنوا کر رکھنے ہیں، تاکہ جیسے ہی بینر اترے تو آپ اپنا دوسرا بینر اس جگہ پر لگا دیں۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس جگہ سے اپنا بینر اترنے نہیں دینا۔ دوسرا مارکیٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ بروشر چھپوائیں۔ لیفلٹ جو بروشر ہوتے ہیں یا جس کو پمفلٹ بھی بولتے ہیں، وہ آپ چھپوائیں اور لوگوں کے گھروں میں تقسیم کریں۔ پمفلٹ آپ نے ایسے بنانے ہیں کہ پمفلٹ پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ پمفلٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، آپ کون سی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کا ایڈریس کیا ہے، اور آپ کی جو پروڈکٹ کی خاصیت کیا ہے، یا آپ کی شاپ کی کیا خاصیت ہے، یا آپ کے بزنس کی کیا خاصیت ہے۔ اور اگر آپ نے اگزامپل دیکھنی ہے کہ لوگ کیسے بروشر بنواتے ہیں یا پمفلٹ بنواتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ جو کمپنیاں قسطوں پہ چیزیں بیچتی ہیں یا قسطوں کا کاروبار کرتی ہیں، تو آپ ان کے پمفلٹ دیکھیں، تو وہاں سے آپ کو کافی بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ پمفلٹ کیسے بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو کیسے اپنی شاپ پر لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک میں اپنی شاپ سے 2 سے 3 کلومیٹر کا ایریا سلیکٹ کر کے ایڈ چلا سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ ایڈ جو ہے وہ خوبصورت سی اچھی سی ویڈیو ایڈ بنائیں، تاکہ لوگ جو ہے آپ کی فیس بک پہ ویڈیو ایڈ دیکھ کر آپ کی شاپ کا وزٹ کریں۔ اس طرح آپ کو نئے نئے کسٹمر بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ گوگل میپس کے اوپر اپنی شاپ جو ہے وہ رجسٹر کریں، گوگل بزنس کے اوپر اپنی شاپ کا اکاؤنٹ بنائیں، اور پن پوائنٹ ایڈریس جو آپ کی شاپ کا ہوتا ہے وہ اس پہ لگائیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو آپ کی شاپ ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی، اور لوگ آسانی سے آپ کی شاپ پہ آ سکیں گے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی شاپ میں جتنا بھی ڈیڈ سٹاک ہے جو 2 3 سال میں سیل نہیں ہوا، تو آپ نے اس کو ایک جگہ علیحدہ کر لینا ہے، اور اس کی جو پرچیزنگ پرائس ہے، جو قیمت خرید ہے، وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے، اور بڑا سارا بینر آپ نے بنوانا ہے، اور اسی جگہ بے شک آپ لگا لیں جہاں آپ نے پہلے بینر لگایا ہے، یا علیحدہ سے اپنی شاپ کے باہر لگا لیں، اور اس کے اوپر جو آپ کی جو سیلنگ پرائس تھی اس پروڈکٹ کی وہ لکھ کے اس کو کاٹ کے اس کے نیچے جو اپنی اوریجنل پرائس جس پہ آپ نے سیل کرنا ہے، جو قیمت خرید ہے آپ کی، تو آپ وہ لگائیں۔ اس طریقے سے آپ جو ہے اپنا ڈیڈ سٹاک جو ہے اس کو بیچیں، اور وہاں سے پیسہ نکال کر نیا مال جو ہے وہ نئی ورائٹی اپنی شاپ پہ رکھیں، تاکہ جو کسٹمر کو آپ کی شاپ پہ ایک نئی چیز مل سکے۔ تیسرا کام یہ کرنا کہ آپ نے کوپن بنانے ہیں۔ کوپن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں منی بیک کوپن، یعنی کہ کوئی بھی آپ کے شاپ سے کوئی چیز پرچیز کرے گا تو اس کو آپ کچھ پیسے واپس کریں گے، یا ڈسکاؤنٹ کوپن ہوتے ہیں کہ آپ کی شاپ سے کوئی بھی اگر کوئی چیز خریدے تو اس کو اتنے % جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ وہ کوپن جو ہے آپ نے ہر اس بندے کو دینے ہیں جو بھی آپ کی شاپ کا وزٹ کرے، چاہے وہ کوئی چیز لے یا نہ لے، لیکن آپ نے اس کو وہ کوپن لازمی دینا ہے، اور اس کوپن کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ آپ 45 ڈیز یا 30 ڈیز رکھ لیں، کہ 30 ڈیز یا 45 ڈیز کے اندر جس بندے کے پاس وہ کوپن ہوگا، وہ اگر آپ کی شاپ پہ آ کے کوئی بھی چیز اتنے کی پرچیز کرے گا تو آپ اس کو یا تو پیسے واپس کریں گے یا آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کریں گے۔ اس طریقے سے بھی جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ
آپ کی شاپ کے ساتھ باندھے جاتے ہیں یا لائل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے بار بار شاپنگ کرتے ہیں۔ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے شاپ میں ایک جگہ بڑا سارا لکھ کے یہ لگا دینا ہے کہ شاپ میں واپسی اور تبدیلی کی سہولت موجود ہے۔ اس سے کسٹمر کا جو ہے وہ ٹرسٹ بڑھے گا، کسٹمر کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں اس جگہ سے جو بھی چیز پرچیز کروں گا، اگر مجھے وہ نا پسند آئے تو میں ان کو واپس بھی کر سکتا ہوں۔ اس طرح جہاں اس نے ایک چیز لینی ہوگی وہاں وہ 2 چیزیں بھی لے لے گا، 3 چیزیں بھی لے لے گا، کہ گھر جا کے ڈیسائیڈ کر لوں گا ان میں سے اگر کوئی ایک چیز مجھے نا پسند آئی تو میں ان کو واپس کر دوں گا۔ یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنی سیل انکریز کرنے کا۔ پانچواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے شاپ کی سیل میں سے ایک مخصوص حصہ یا مخصوص پرسنٹیج آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے، اس میں آپ نے اللہ کا حصہ رکھنا ہے، اور وہ جو پیسے ہوں گے، جو مخصوص پرسنٹیج ہوگی، وہ آپ نے ضرورت مند بندوں کو ڈھونڈ کر ان پر خرچ کرنے ہیں۔ آپ نے وہ نہیں گننا کہ جو آپ کی شاپ پہ مانگنے والے آتے ہیں، وہ تو ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو پیشہ ور نہیں ہیں اور واقعی ضرورت مند ہیں، لیکن سفید پوش ہیں اور شرم کی وجہ سے وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بندہ ایک صحرا میں سے گزر رہا تھا، تو اس نے ایک آواز سنی کہ کوئی بادلوں کو حکم دے رہا تھا کہ فلاں بندے کے باغ پہ جا کے نا برسو۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا، وہ ان بادلوں کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے جا کے دیکھا کہ بادل جو ہیں وہ ایک باغ پہ برس رہے ہیں، تو اس نے اس باغ کے مالک سے پوچھا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ یہ بادل جو ہیں جن کو خصوصی حکم ملا ہے کہ یہ تمہارے باغ پہ آ کے برسے، حالانکہ ہر طرف کے حد سردی ہے اور پانی کی بہت شدید کمی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں جو اپنی باغ کی آمدن ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ جو ہے وہ میں باغ پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ پھر بادلوں کو خصوصی طور پر حکم ملا ہے کہ وہ آ کے تمہارے باغ پہ برسیں۔ تو دوستو، ان طریقوں پر عمل کر کے آپ کا کوئی بھی بزنس ہو، آپ اس کی سیل جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔